السلام علیکم۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ تاریخی کتب میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو، میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہران نامی ایک علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنے چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعون کی حکومت تھی اور عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون یعنی کہ بادشاہ تھا، جو نہایت ہی عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سائرہ کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سائرہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سائرہ اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا، اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سائرہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر دھس گیا۔ اس نے پھر دعا کی اور حضرت سائرہ کو دعا کے لیے کہا۔ حضرت سائرہ نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سائرہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ خاتمہ حضرت ہاجرہ بھی اس کی خدمت میں پیش کیں۔ کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھیں۔ حضرت سائرہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سائرہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سائرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت سائرہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نامولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند اور نہ ہی پانی کا نام و نشاں تھا۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علیہ کو دودھ پیتے معصوم جان جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھا دیا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپس کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑ لیا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیضاء میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔
حضرت حاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے گئے، لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے، جہاں سے حضرت حاجرہ اور ان کو نہ دیکھ سکتی تھی، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیضاء میں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ حضرت حاجرہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زیادہ راہ ختم ہی نہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معصوم اسماعیل کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، پھر حضرت سائرہ کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنا دی۔ اس نے کہا، اے ہے میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ توڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صحیح آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر باقی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خودکار سینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ نمرود کا حشر۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک غول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا اور پھر ایک طویل مدت کے بعد وہی چھوٹا سا مچھر اس کی دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعوے دار کی موت دنیا کی انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دیا ہے کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غور اور تکبر کرنا
پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سائرہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے قصے نقل بھی کیے ہیں۔ تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔